اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در قرآن قرآن کریم مجید میں خدای خداوند عزوجل عالم نے فرمودند فرمایا ہے حیوانی را که جب ذبح حیوان کو میکنی ذبح کریں دست و پا تو وہ اپنے میزنی ہاتھ پیر مارتا ہے. فاذا پھر وجبت اذا وجبت جنوبها جنوبها اگر یعنی وقتی جب دیگه دست و پا اب وہ ہاتھ نزد پیر نہ مارے اون وقت اس وقت گوشت اس سے خورد. گوشت کھا سکتے ہیں. واجب واجب یہاں پر برای ثبوت ثابت ہونے یعنی کلمه سکون کے حالت حاصل ہونے بشرعی وہ کہتے ہیں. حروم ترکش. یہاں واجب اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو ترک کرنا دلیلش حرام ہے. این است اس کی که دلیل یہ ہے احدی از فقها فتوایی به وجوب کسی ایک نداده. نے بھی یک کسی قبل ایک از فقی نے بھی اینکه وجوب پر دلیلی فتویٰ نشه نہیں که دیا. سند معتبر دوسرا یہ کہ اس کی نداره. سند معتبر نہیں ہے. اون وقت به خاطر این جهات این وجوب یعنی ان این چیزوں کی وجہ ثابته یعنی مسلمه یعنی یہ و ثابت مثل ہے، مستحب یہ نه اینکه مستحب واجبه. ہو جائے گا، واجب نہیں ہوگا. مستحب قضاش کنه. بله مستحب ہے کسی به قضا خاطر کرے قاعده تسامح. قاعدے تسامح کی وجہ سے. بله 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 و قبولم داشت. ادعای امامت نکرد زید. زید نے ادعای دعوی امامت این نہیں کیا، کرد که بجنگ با ظالمین ظالمین سے لڑنے کی انہوں اما نے دعویٰ ادعای کیا، امامت لیکن نکرد. دعوی امامت نہیں کیا جناب زید نے کبھی بھی. مثل اسماعیلیه. جیسے اسماعیلیہ، اسماعیل پسر حضرت صادق ادعای جیسے امامت جناب نکرد. اسماعیل امام جعفر صادق کے فرزند نے کبھی زیدیه دعوی امامت نہیں کیا، ادعای امامت لوگوں نے نکرد. ان کو امام ماننا شروع کر دیا. بله خب درست نی مثل کسای دیگه که راه های نادرست رفتن. یہ بھی غلط ہے، مثل علی جیسے ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد زیاد قندی و قندی اور اتباعش که صدقا بودن. اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، یہ اس طرح کے قصے میدونم ہیں، خب باطلن اینا. یہ سب باطل ہیں. مثل عامه که فقط حضرت امیر رو به عنوان امام جیسے قبول عام دارن. حضرت سوائے امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں مانتے. واقفیه واقفیہ، کیسانیه کیسانیہ، اشاریه. اس طرح کے جتنے بھی فرقے سب باطل ہیں. معلوم. من یه وقتی دنبال میں نے ایک دفعہ اس کی تحقیق کی تھی دیدم دونه دونه از ائمه ما کہ ہر ائمہ کی ہماری جو غالبا یا قسمت، حالا سب تو نہیں کلشون لیکن غالب یه عده قائل به امامتشون شدن، کچھ یه لوگ ان عده کی منکر امامت کے شدن، قائل ہوئے، کچھ لوگ نہیں کو. یه عده که عامه باشن امامت حضرت عامہ امیر حضرت علی علیه کی ولایت کو السلام مانتے ہیں، به عنوان امام چهارم قبول کردن، اما از امام حسن به بعد را قبول نکردن. یه عده امام حسن و امام بعض حسین والوں نے امام قبول حسن کو کردن، قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں نے امام حضرت حسن سجاد کی ولادت کو قبول کیا، یه عده حضرت سجاد قبول کردن، حضرت باقر اور امام قبول حسین کی بھی کردن. ہم قبول نہیں کیا. کچھ نے امام حسین کی ولادت کو قبول کیا، جو امام سجاد کو نہیں قبول فقط کیا. اسم یه عدهشون مونده، اما تو تاریخ واقفیه حضرت رضا رو به امامت قبول نکردن، اما یه عده حضرت رضا رو به امامت قبول اور اس طرح کردن، یہ سلسلہ رہا، حضرت کچھ نے جواد رو قبول قبول کیا نکردن، کہ امام رضا کو یه عده قبول کیا، حضرت امام جواد رو جواد کو قبول قبول نہیں کیا. کردن، حضرت هادی رو اس طرح قبول بہت ہے نکردن. ہمارے یہاں، تو تاریخ میبینی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے این ایک هست. امام کی امامت کو مانا، دوسرے کی امامت کو نہیں مانا. نه نواسب کمن. نواسب بہت کم، یہ یه نواسب میں نہیں میلیون آتے. از عامه شاید یه چند تا دونه کچھ نواسب لوگ ہوں باشه، ناصبی، خیلی کم باشه. اتنے عامہ میں شاید کچھ لوگ ناصبی ہوں. آخه نواسب قبول ندارن. نه نواسب قبول ندارن. حضرت امیر نواسب حضرت علی کو قبول نہیں بعد کرتے ہیں. اینکه زید کشته شد جب زید یه شہید ہو گئے، عده‌ای قائل به امامت کچھ لوگ ان شدن، کی امامت کو قائل ہو گئے. خود اسماعیل پسر حضرت صادق خود صلوات اسماعیلیہ الله بھی اسی علیه طرح. که وقتی
جب مرد بعدش يعدي جب قائل جناب شده که اسماعیل من اس دنیا میں سے نمرده چلے گئے و بعد تب حضرت کچھ لوگ صادق قائل ہو گئے کہ امام یہ جناب اسماعیل جو ہیں وہ که بھی تا حالا هم هستن اسماعیل دنیا سے نہیں گئے ہیں یه اور وہ جایی بلکہ جلسه امام ہیں دیدم نوشته بود 4 میلیون 3 میلیون هم هستن اور ہیں اچھی خاصی تعداد میں بھی ہیں. اگه روز اگر قیامت روز قیامت زید به شما گفت من این حرفا رو نزدم دروغ به من بستن چه زہید آپ سے جواب کہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی تو میری طرف دروغ کی میدونم نسبت آخه کیوں دی؟ کتاب آقا میدونم کتاب وقتی نوشته چون اسم مجهول و مهمل را ذکر کیونکہ کرده من دیگر مجہول من اور نگرفتم محمل نام کو ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے، سند نداره اس کا مطلب یہ کہ اس این کتاب میں درست سند نیست نہیں ہے. بفرمایید بله 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 اینا همش به خاطر فرمایش یہ سب پیغمبر پیغمبر کے صلی حکم الله کی سے علیه ہے و که اجماعیه اور این اجماع بھی فرمایش ہے اس کے اوپر. فرمودن کتاب الله و عترتی فرمایا کتاب اللہ و و عترتی، عترت این تفسیر را عترت گفتن نے اس طرح سے تفسیر کی. نه خود پیغمبر فرمودن ستفترق امتی علی 73 فرقه خود پیغمبر نے فرقة فرمایا ناجیه والباقون فی النار وقتی خود پیغمبر نے پیغمبر را فرمایا نگاه کنیم کہ ہمارے مختلف میرے بعد میری جو امت ہے مختلف فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، اس میں صرف ہاں ایک کامیاب ہوگا. تو خود پیغمبر نے فرمایا ہے یہ. نه نه نمیگه همه محترمن حتی اما نصفه چرا خب وقتی که اگه قرآن گفته بود قبول میکردیم یا نه قرآن اگر کہہ رہے تو ہم قبول کرتے ہیں نہیں. قرآن گفته ما آتاکم الرسول اور فخذوه قرآن نے کہا ما آتاکم رسول رسول فرموده فخذوه، کتاب الله و جو عترتی تمہیں رسول نے وہ لے لو. اور رسول نے فرمایا کتاب اللہ و ولی وقتی عترتی، که اخص مطلق یہ اخص سے مطلق ہے. قرآن مطلق گفته قرآن نے مطلق کہا ہے، انہوں نے تخصیص بتائی ہے. چی وقتی که دلیل خاص هست نوبت به جب مصلحت دلیل خاص ہمارے پاس ہو پھر تو مصلحت کا موقع ہی نہیں آئے گا. خب اگه مادر پسرش رو کش میکشنش چه فرق داره مادر و پدر دلیل فرق گذاشته دلیل نے آ کر حکم کو همینجوری که بدلا ہے. قرآن دلیله جس طرح قرآن دلیل ہے، پیغمبر دلیل ہے، قول و اطرت بھی دلیل ہے. یہ دلیل ہے ایک کے بعد ایک.
یعنی اگه تو قرآن بود یعنی اگر قرآن میں ہوتا تو ہم قبول کرتے یا نہیں کرتے؟ قرآن نے فرمایا جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو. کتاب اللہ و عترت، پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی. خلاف نہیں، تخصیص ہے. خلاف نہیں ہے، یہ تخصیص ہے. مولا به عبدش گفت که ہر روز ظهر برای ما نون بگیر، مولا نے اگر عبد روز سے کہا جمعه گفت امروز نون کہ نمیخوام، میرے لیے روٹی ہر این دن تخصیص ہے. یعنی ہر دن میرے لیے روٹی لو، جمعے کے دن روٹی نہ لو. یہ تخصیص ہے، عمومی حکم تھا اس کو تخصیص کر دیا گیا. چرا؟ لا نه لا لا اکراہ فی یعنی الدین، کسی یعنی آپ مجبور نہیں کریں گے، آپ اسلام لائیں، اسلام یہ قوانینی داره، لیکن اسلام کے اندر کچھ قوانین. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اگه نمیخوای اگر مسلمان اسلام کہتا ہے کہ نہیں چاہتا مسلمان ہونا نہ ہو، مسلمان بشی قانونش لیکن اگر اینا. مسلمان ہو گئے تو یہ قانون ہے ہمارے. حالا بله 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 نعم. علیکم السلام. المؤمنون قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن عرب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو آیت آئی کہ نہیں یہ نہ کہو کہ ایمان لے، کہو ہم تسلیم ہو گئے. مومن وہ ہے جو تسلیم ہو جائے. اہل البیت ہم قادۃ المؤمنین، اہل بیت تمام مومنین کے سردار ہیں، سید و سردار ہیں مومنین. اتباع اہل البیت اور جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ مومن ہیں. اگه کلینی نقل اگر کرده کلینی نے نقل کیا ہے، انہوں تو نہیں کہا ہے کہ زید نے یہ بات کہی، انہوں کا فلاں کس نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے زید وقتی که کی طرف کلینی نسبت اسم دی ہے. اونایی که این حرفو زدن اب گفته دیگه گردن خودش جب ان کا نمیگه. نام لے دیا ہے، اس کا مطلب اپنی گردن پہ نہیں لیا. بگید من تو کوچه میمدم یه آدمی که نمیشناسمش فلان حرفو زد، این گردن شماست؟ نه. اگر آپ جیسے کہ میں جب کوچے سے آ رہا تھا، بازار سے آ رہا تھا، فلاں شخص نے فلاں جملہ کہا، تو یہ آپ کی گردن پہ نہیں ہے، آپ نے صرف نقل کیا ہے قول کو. بعض روایات بعض روایت بعض روایات ثقہ 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 پوری سلسلہ ثقات کا ہے. میدونم اگه کسی نسبت به شما داد یه چیز آپ ایک حرامی حرام چیز کی نسبت آپ کی طرف دے کوئی شخص، آدما میتونن اینو نسبت به شما کیا بدن، انسان فلان اس کی کسی گفت نسبت فلان کسی که مجهول، فلاں شخص جو مجہول ہے آپ کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. چھ سے بھی زید جو فرزند ہیں امام کے. یعنی ببینید حتی به من و شما اگر یه آدم مجهول یه چیز حرامی نسبت داد، دیکھیے ہم اور آپ کو بھی اگر کوئی ایک مجہول انسان کسی حرام کی نسبت دے تو ہم اور آپ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، کوئی نہیں قبول کرے گا. کلینی نے جب راویوں کے نام لے لیے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنی گردن پہ نہیں لے رہے. نعم بلا اشکال بلا اشکال. لا لا امام اللوح مو اسمه امام، بل الامام يعرف ما في اللوح المحفوظ. امام کو یہ معلوم ہے کہ لوح محفوظ پہ کیا ہے. بل بل
بله 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 آره نه ما آیه قرآن میخونیم و انا اول المسلمین. ہم آیت پڑھتے ہیں انا اول المسلمین. اگر تو قرآن داره که پیغمبر اور فرمود انا، قرآن میں کہا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے انا، تو ہم اپنے آپ کو قصد نہیں کرتے. اینجا قرآن از حضرت ابراهیم نقل کرده و انا اول المسلمین. قرآن نے جناب ابراہیم سے نقل کیا کہ اول المسلمین. نه اهدنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بله نیت میکنیم خودمون. اهدنا الصراط المستقیم ہم نیت کریں گے، البتہ اختلافی ہے مسئلہ. اهدنا الصراط المستقیم ہم نیت نکنیم خودمون. ہم اپنے آپ کو نیت نہ کریں، نماز جب پڑھو ہم قرآن پڑھ لیں خالی. نیت کنیم ہم قراءت کی نیت کریں کہ ہم قراءت کر رہے ہیں. اکثر فقہا گفتن اشکال البتہ نداره که اکثر فقہا نے کہا اس میں اشکال نہیں ہے کہ اگر ہم نیت کر لیں. قرآن داره نقل از حضرت ابراهیم، قرآن یہاں پہ حضرت ابراہیم کی ایک بات کو نقل کر رہا ہے. درگاه الهی عرض کرد و انا اول المسلمین. تو جناب ابراہیم کے قول کو نقل کر رہا ہے کہ انا اول المسلمین. انا خودمون رو نیت نمی جب ہم انا کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اونجاها آره، اونجاها آره، بله اونجاها آره، البته همونجا البتہ دوسری جگہوں پر ہے لیکن اختلافی ہے، علماء نے اس کو بھی قبول نہیں کیا ہے، اکثر نے قبول نہیں کیا. قصد انشاء ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی قصد انشاء نہیں ہے، قصد کرے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اما خب مشهور بین فقها که خود صحابه، البتہ مشہور ہے فقہا کے درمیان خود صاحب عروہ کہ قصد انشاء میں کوئی حرج نہیں ہے. صاحب کفایہ نے سب سے پہلے اس کو، مرحوم آخوند نے کہا ہے کہ قصد انشاء نہ کریں، تنافی داره و دلیل داره که کیونکہ یہ اقرا کی بات ہوئی. بخون این را، نه اینکه خودت از خودت انشاء کن. یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے قرآن نے، نہ کہ انشاء کرنے کا. سلام علیکم. بله همون معلوم نہیں کہ راست یہ بھی معلوم نہیں کہ صحیح ہے. کہ ہر کی گفت ہر بات جو دوسرا کہے گا اس کو قبول نہیں کریں گے ہم. حضرت مسیح خدا کچھ لوگوں نے کہا حضرت مسیح خدا ہے کہ ہم اس کو مان لیں گے. پسر خدا، کچھ لوگوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے کہ ہم مان لیں گے. لوگوں کا کہنا دلیل نہیں ہو جاتا کسی چیز کے صحیح ماننے کا. درست بودن هر چیزی نیست. صرف کہہ دینا تو دلیل نہیں، ورنہ دنیا میں بہت کچھ کہا گیا ہے. یه عدی گفتن خدا دو تا، کسی نے کہا خدا دو ہیں، یه عدی گفتن خدا سه تا. کسی نے کہا خدا تین ہے. تو کیا لوگوں کے کہنے سے ہم دین نہیں مان لیں گے؟ معصوم که اسمش چیزی برزخی نذارید. معصوم علم به همه چیز داره، روایات متواتر داره که بهش میگن علم الامام. اس کو علم امام کہتے ہیں. معصوم کے پاس ہر علم ہے، اما غیر معصوم نه، معلوم نیست. لیکن غیر معصوم کے پاس علم نہیں ہے ہر چیز کا. ہر چیز کا علم نہیں ہے غیر معصوم کے پاس. یہ بله نه، اونی که داده وقتی فوت کرده حج انجام نداده، بله حتما یہ جو فوت ہو گیا اس نے حج انجام نہیں دیا، جای پدر حج بکنه. تو اس کا وارث جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کرے باپ کی جگہ پر یا حج دے. اگه مسلمه اگر مسلم ہے کہ باپ پر حج واجب تھا اور معلوم ہے کہ نائب حج پہ نہیں گیا، اور پول حق نداره ارث قرار بده، اون پول باید تو وارث جو ہے اس شخص جو مر گیا خودش یا یکی دیگه. وہ کسی کی جگہ پہ اس کو حج کروائے گا، کیونکہ اس کی گردن پہ ہے وہ حج. نعم
القرآن الكريم عدة آيات قرآن میں بہت سی آیات ہیں ممكن الله يغفر لهم ممكن کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ممکن اللہ معاف نہ کرے. بله بالنتیجه میدونم کسی که مریض جو انسان مریض ہوتا ہے یا مریض اس کے پاس آتا ہے، خودش وہ خود پزشک ڈاکٹر ہے، با جانتا ہے خبرت فن کو، خب تو علاج میکنه کرے گا. اگر نه به اهل خبرت ورنہ جو اہل فن ہے ان کے پاس جائے گا. فقه و احکام شرعیه فقہ اور احکام شریعہ بھی اسی طرح ہے. اگر کسی از اگر کوئی قرآن اور روایات سے ادله دلیل سے توحیدی استفاده پہنچ کنه جاتا چه ہے کیا واجب ہے، کیا واجبه حرام ہے، کیا چه حرام حلاله نہیں چه ہے، حرام نی خب تو کوئی حرج نہیں اس کے اوپر. نتونست اهل خبره اور اگر نیست نہیں آخه به تو اهل پھر جو خبره اہل باید فن ہے اس سے رجوع رجوع کنه کرے گا. اهل خبرش فقها اور هست اس فن کے ماہر فقیہ ہیں، فقہا ہیں. سلام علیکم نعم ای 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 لا لا تسجيل الحكومة ما له اعتبار حکومت کا بیان اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے. حکومت کا لکھ دینا معیار نہیں ہے، ليسوا أولاد کیونکہ یہ اولاد نہیں ہے. لا مو أولاد لهذا هذا متبني یہ وہ ہے جس کو اعتبروه ابن اس کو اپنے لیے بیٹا کہا ہے، منہ بولا بیٹا ہے یا گود لیا ہوا بیٹا ہے. الإرث للابن حرص جو ہے، وراثت جو ہے، وہ بیٹے کے لیے، منہ بولے بیٹے کے لیے نہیں ہے. بالنتيجة بنت ما يندرى أبوها وأمها منو إيش ما له يعني ما يقدر واحد متبني تبني کوئی انسان کسی کو اگر غير آپ اپنے الابن بیٹے کے علاوہ کسی کو وراثت نہیں دے سکتا، الإرث للابن کیونکہ ارث جو ہے وہ بیٹے کے لیے ہے، بله گود لی بیٹے کے لیے نہیں ہے. شلون الرواية مروية عن مولاتنا فاطمة ایک روایت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، من رفع إلى الله أو أصعد إلى الله خالص عمله کہ جو اللہ کے پاس اپنے خالص عمل کے کو بھیجتا ہے، يعني بأعماله يكون عنده إخلاص لله یعنی وہ اعمال جس کے اندر خلوص ہو خدا کے سبب لیے، للتوفيق یہ سبب توفیق ہوتا ہے. نعم أي هذا مو معلوم أن كل كلمات هذه الخطبة نہیں معلوم من أمير کہ المؤمنين سارے صلى الله جو عليه وسلم مو معلوم کلمات ہے وہ سارا کا سارا خطبہ امیر المومنین سے یہ معلوم نہیں ہے. توافق لہٰذا وہ کلمات جو موافق ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر خطبات سے اور وصلت ہے ان تک پہنچتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو کلمے ایسے ہیں یا جملے ایسے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے یا نہیں، وہ معتبر نہیں ہے. پھر لا لا مختلف الجمل اللي في هذه اس خطبے میں جو جملے ہیں بعض موافق ہیں امیر المومنین کے کلام سے، بعض موافق نہیں ہیں، ان کی موافقت معلوم نہیں ہے.
اگر بیٹیوں پہ کچھ واجب نہیں ہے، نه بر دختران نیست، واجب نیست. لیکن اگر اس کے پاس اموال ہو اور اس نے وصیت کی ہو کہ میرے لیے نماز اور روزہ دینا، اگر نگفته اموالش میشه مال ورثه و همون تو پھر سب کچھ سارا مال جو ہے وہ وارثین کا ہو جائے گا. بس اگر وہ بیٹیاں اپنے مال سے کچھ دینا چاہیں کہ نماز پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتی ہیں، بله از اصل ماله، ورنہ نماز روزہ اصل مال سے نہیں ہے. لہٰذا اصل مال نہیں. اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو واجب بھی نہیں ہے اس کے اوپر سے دینا کسی وارث کے اوپر. ہاں اگر ہے تو پھر ولد اکبر پر واجب ہے، یا خودش بخونه نماز را روزه ها رو خودش بگیره یا پھر خود سے پڑھے گا یا کسی کو پیسے دے گی وہ پڑھے. پول بده کسی براش بخونه. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.